السلام علیکم پین کیا اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فاروق حبیب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ فاروق حبیب 20 سے 22 دن لاپتہ تھے۔ اطلاع ایک آئی 28 ستمبر کو کہ گوادر سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی اخباروں نے خبر چھاپی، کئی صحافیوں نے خبر دی، تو یہ 20 سے 22 دن وہ کہاں تھے؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ فاروق حبیب نے جو آج پریس کانفرنس کی اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کے ساتھ مل کر آئی پی پی کے آفس میں، تو یہ پریس کانفرنس کیسے ہوئی؟ فاروق حبیب اس پریس کانفرنس سے پہلے ان 20 سے 22 دنوں میں کن کن اہم لوگوں سے ملے، اور وہ کون سی شخصیت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں فاروق حبیب کو آئی پی پی میں لے کر آیا ہوں یا آئی ہوں؟ اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور فاروق حبیب سے ایک تعلق بھی رہا، آبویسلی ان کو ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے دیکھا، خاک صاحب بھی وہیں طالب علم تھا جب فاروق حبیب ہمارے سینئر تھے، ہیلے میں پڑھا کرتے تھے، ہیلے کالج میں۔ تو آئی ایس ایف کے فاروق حبیب سے پی ٹی آئی کا فاروق حبیب اور اب پھر آئی پی پی کا فاروق حبیب، یہ تین مختلف فیزز ہیں۔ لیکن اہم خبر پہلے آپ کو دے دیں، فاروق حبیب صاحب نے جب آج پریس کانفرنس کی تو یہ صداقت عباسی، عثمان ڈار صاحب کے انٹرویوز کے بعد یہ گونج تھی، یہ اطلاعات تھیں۔ فیصل واڈا صاحب تو خیر میرے خیال رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں کوئی 2 ہفتے پہلے کہہ چکے تھے کہ فاروق حبیب بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ اس طرح کی سنگن تھی، لیکن آبویسلی جب تک آپ کے پاس کنکریٹ معلومات نہ ہو، آئی پرسنلی بلیو کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ واڈا صاحب کے پاس ڈیفینیٹلی کنکریٹ معلومات ہوگی۔ اور ابھی ایک چرچا اور بھی ہے کہ فاروق صاحب کے بعد ایک اور انتہائی اہم شخصیت پی ٹی آئی جن کا تعلق ہے وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر سکتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی خبر بھی آپ کو دوں گا کہ وہ کیا شرط منوانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی شاید پریس کانفرنس کر دیں۔ لیکن فاروق کی بات پہلے دیکھیے، آج میری ان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد اون چودھری صاحب سے ٹیلی فونک ملاقات ہوئی اور بڑی تفصیلی ان سے بات بھی، یہی نہیں بلکہ ہم نے پھر اپنے پروگرام نقطہ نظر میں بھی زحمت دی، وہاں بھی یہی سوال ان کے سامنے رکھے اور وہاں بھی انہوں نے تصدیق کی۔ اون چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے آئی پی پی کے بڑے اہم رہنما ہیں، بڑے سرکردہ ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے بڑے کلوز ہیں، اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی قربت تھی اور بڑا مان تھا ان کو، انتہائی قربت تھی، لیکن پھر راندے درگاہ ہوئے اور پھر یہاں ترین صاحب کے ہاں پہنچے۔ اون چودھری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب فاروق حبیب صاحب خود سے 20 سے 22 دن غائب رہے اور فاروق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دانستہ انہوں نے اپنے رابطے منقطع کر رکھے تھے فیملی سے۔ اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس بیچ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس سے چند روز پہلے مجھے فاروق کا فون آیا، چونکہ میرا پرانا دوست ہے، عزیز ہے، اس کا گھر میرا گھر ایک طرح کا معاملہ ہے، تو ایک مقام پر ہم ملے، یہ نہیں بتایا کہاں ملے، اور وہاں ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو ہوئی۔ فاروق نے اپنا حال دل میرے سامنے رکھا اور جس قسم کی صورتحال کا اسے سامنا ہے وہ بیان کی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں یہ سٹیپ لینے لگا ہوں، یعنی میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگا ہوں۔ تو پھر اس موقع پر میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر آپ آئی پی پی میں آ جائیں، اور میں نے اس کا حال دل سنا اور میں نے قائل کیا کہ آپ پھر یہاں ہمارے یہاں تشریف لیں، آپ کی یہاں جگہ ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اون چودھری صاحب کہتے ہیں اب چونکہ وہ آگے اپنے گھر، تو انہیں انتہائی اہم ذمہ داری ہم دینے جا رہے ہیں آئی پی پی میں۔ ترین صاحب کی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہاں فاروق حبیب کو اہم ذمہ داری ہم دیں گے۔ تو چودھری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں اون چودھری صاحب کہ میں انہیں لے کے آیا ہوں۔ میں نے بار بار ان سے پوچھا کہ یہ آپ ہیں جو فاروق کو جنہوں نے ڈھونڈا یا فاروق نے آپ کو ڈھونڈا اور پھر آپ فاروق کو قائل کر کے یہاں لے کے؟ تو کہتے ہیں جی بالکل، وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، باقی واللہ عالم الغیب، کیونکہ فاروق حبیب نے 2 باتیں کی 20 سے 22 دنوں کے دوران۔ میں نے دانستہ اپنا رابطہ منقطع رکھا، کیوں رکھا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل خانہ کے ساتھ جو بیت ہوئی تھی، ان کی اہلیہ نے چیف جسٹس کے نام خط لکھا اور ان کے بھائی خود لاپتہ، ان کے بچے کی ویڈیو سامنے آئی، تو اب وہ کی صورتحال میں ان کو یہ سب کو کیوں کرنا پڑا، آپ نے کیوں دانستہ رابطہ اپنا منقطع رکھا، اور پھر رابطہ کیا تو اون چودھری صاحب سے کیا، اور پھر آپ آئی پی پی میں آ کے منظر عام پر آئے، پی ٹی آئی چھوڑ دی، خان صاحب پہ ملبہ ڈالا، کئی یہ گفتگو انہوں نے کی، وہ آپ سن چکے ہیں، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فاروق نے کہا کہ میں نے اس بیچ میں کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور کچھ روحانی شخصیات سے مشورہ کیا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ دوستوں کی حد تک تو اون چودھری سامنے نظر آ رہے ہیں، روحانی شخصیات کے اوپر لوگوں نے کئی اعتراضات، سوال اٹھائے، ٹھٹھا اڑایا کہ فاروق نے جن روحانی شخصیات کا ذکر کیا ہے ہمیں پتہ ہے کن کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ رائٹلی اور رانگلی آپ کا حق ہے، جو مرضی آپ کریں، یہ روحانی لفظ پہ نا ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بالکل بھی تانا نہیں دینا چاہیے، نہ اعتراض کرنا چاہیے، نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔
کیونکہ اگر آپ کے ہاں، آپ کی پارٹی کے ہاں روحانیت کو بڑی فوقیت حاصل ہے، یہ قابل احترام ہے، میرے لیے تو ہے. میں تو ہر شخص جو روحانیت کے نام پہ کوئی بات کرتا ہے بس ادب کہتا ہوں پائیں تو اسی بہتر سمجھتے ہو. احترام کرنا چاہیے، مذہبی، سیاسی، ذاتی یا روحانی معاملات کا احترام کرنا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ یہ کوئی اور پارٹی کرتی اس طرح کا اعتراض تو سمجھ آتی ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں کو روحانی لفظ کے اوپر اعتراض یا تانے یا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بالکل نہیں اڑانا چاہیے. یہ 2 نمبری ہے، بالکل غلط 2 نمبری ہے. اگر آپ کے ہاں، آپ کی پارٹی کے ہاں روحانیت قابل احترام ہے تو کوئی اور شخص اگر روحانیت کا نام لے گا تو اسے بھی قابل احترام آپ کو جاننا ہوگا، ورنہ یہ 2 نمبری ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرا اہم مدعا. کیا فاروق حبیب نے جو اعلان کیا اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو جو کامران شاہ صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ان کی والدہ کا بیان آیا تھا، تو کیا فاروق حبیب کی اہل خانہ، ان کی اہلیہ یا ان کے بھائی یا ان کا کوئی اور اہل خانہ ایسا بیان دے گا؟ تو جواب ہے نہیں. یہ مصدقہ طور پر آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اون چودھری صاحب سے بات بھی ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پوری ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے. تو عثمان ڈار صاحب کی طرح فاروق حبیب کے اہل خانہ کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں آ سکتا. اور دوسری ظاہری بات اپنے اپنی پسلی کی بات بھی ہوتی ہے. عثمان ڈار صاحب بڑا انہوں نے بھی تھک اینڈ تھن سے گزرے، اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے. ان کی ایک فیملی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، تگڑے لوگ ہیں. فاروق ایک نیچے سے اٹھا ہوا ایک شخص ہے جس کی فیملی obviously سب کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور مجھے تو اس موقع پر شاکر شجاع آبادی یاد آ گئی. شاکر نے کہا، معروف سرائیکی شاعر ہے، ڈر لگدا اے شاکر بارشاں تو، ڈر لگدا اے شاکر بارشاں تو، اساں عارضی نقش دیواراں دے. تو یہ کافی رہے گا آپ کو سمجھنے کے لیے. فاروق حبیب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی رہا. سیاستدانوں سے بھی آپ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں. یہ میرے سینئر تھے پنجاب یونیورسٹی میں. میں ان دنوں بی ایس آنرس کر رہا تھا میس کمیونیکیشن میں، میڈیا اسٹڈیز میں. تو فاروق سینئر تھے، یہ پہلے کالج میں پڑھتے تھے. اب فاروق حبیب نے، حافظ فرت نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے. تو اٹ سیمز لائک حافظ فرت از ان سم سیف ہینڈس، کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جو اپروچ میں دسترس میں نہیں ہے، اسی لیے ابھی تک مسلسل اپنے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. وشم لک. تو حافظ فرت ہوں یا فاروق حبیب ہوں، ایسے کئی ہمارے کئی دوست ہیں، انگنت دوست تھے وہاں پہ جامعہ میں، پنجاب یونیورسٹی میں. ان کی سٹرگل کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی آئی ایس ایف کا فاروق حبیب، پھر پی ٹی آئی میں جیسے شامل ہوا، پھر الیکشن لڑا، طلال چودھری کو شکست دی فیصل آباد سے، عمران خان صاحب کے قریب ہوئے، کیبنٹ کا حصہ بنے، وزیر مملکت برائے اطلاعات بنے، اس سے پہلے ریلویز کے سیکرٹری تھے. تو وہاں سے پھر پی ٹی آئی کے نظریاتی اساس میں سے ایک نظریاتی وکٹ فاروق حبیب کی تھی. تو جیسے بھی ہوا، آج مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک نظریاتی وکٹ گری ہے، جو کہ بڑا نقصان ہوتا ہے. باقی لوگ تو بھرتی کے تھے نا جی، موسم دیکھا، ہوا دیکھی، ساؤتھ پنجاب کے سارے سیاستدان آ کے پی ٹی آئی میں پارک ہو گئے. لیکن فاروق ایک نظریاتی اساس تھی پی ٹی آئی کی. تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیے رائٹلی اور رانگلی یہ ایک بڑی نقصان دہ امر ثابت ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ووٹ بینک پہ اثر پڑتا نہیں پڑتا، وہ ایک علیحدہ کہانی اور ایک فیکٹ ہے. تو ہم نے اسے دیکھا ہوا ہے ڈور ٹو ڈور. پنجاب یونیورسٹی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمیشہ سے جمعیت طلبہ اسلام کا ایک اپنا عمل دخل یا ہولڈ رہا ہے، بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. تو ان کے مقابلے میں کئی جماعتوں نے، کئی اسٹوڈنٹ تنظیموں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو فاروق اور آئی ایس ایف کا جو ظہور ہے، یہ بنیاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے. یہ ڈور ٹو ڈور گئے ہاسٹل میں، کئی ایک ہاسٹلز ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اولڈ کیمپس میں، نیو کیمپس میں. یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ گئے، آئی ایس ایف کا جھنڈا اٹھا کے، آئی ایس ایف کا ایمبلم اٹھا کے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انہوں نے کھڑا کیا، اسٹرینتھن کیا، اور جمعیت کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا. جمعیت کے سامنے ایک پیرالل ایک باڈی، ہمیں اسٹوڈنٹ باڈی نظر آئی، کئی نوجوان جو ان دنوں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو گئے. تو یہ فاروق کی سب سے پہلی کامیابی یہ تھی. یہ اور بات ہے کہ اسی بیچ ہم پھر دیکھتے ہیں فاروق کی جمعیت سے ساتھ بھی وابستگی رہی اور حافظ فرت کی بھی رہی. اسی لیے کچھ لوگ جو عمران خان صاحب جب جامعہ پنجاب میں آئے تھے، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ان کو بھی ہدف تنقید بناتے تھے، لیکن وہ فیکچولی درست نہیں ہے. تو بہرحال آئی ایس ایف سے ہوتے ہوئے پھر جب یہ پی ٹی آئی میں آئے تو مجھے یاد ہے فیصل آباد میں جو انہوں نے الیکشن لڑا. اور آپ کو یاد ہے ایک فیاض ماہی نامی ایک رکشہ ڈرائیور تھا، 14 کتابوں کا مصنف، جس نے کئی ایک مشہور ناول لکھے ہیں، میٹرک پاس، 5 بچیوں کا باپ، عابد شیر علی صاحب کا کلاس فیلو تھا وہ. تو میں نے وہ خبر رپورٹ کی کہ جی الیکشن کے ہنگام عابد شیر علی صاحب کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور ان کا کلاس فیلو ان کے گھر سے
600-700-800 میٹر کی دوری پر ایک کمرے میں رہ رہا ہے، 5 بچیاں وہاں سو نہیں سکتی، شام کو بچیاں اپنے ماموں کے ہاں جا کے سوتی ہیں، 14 کتابوں کا مصنف ہے، تو ان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال میں نے کیا صحافی کے طور پر، حالت ظاہر ایک آپ کے ووٹر کی بیان کی، تو فاروق حبیب کو بھی پتہ چلا، اس نے اس کی داد رسی کی، اس چیز کو اس نے اپنی مینیفیسٹو میں، اپنی کیمپین میں بار بار ذکر کیا، اور obviously then he won the election عابد شریف صاحب کے خلاف، جو بڑا اپسیٹ تھا، ون آف دی بگیسٹ اپسیٹ۔ وہاں سے پھر اس کی پرواز شروع ہوتی ہے، پھر کیبنٹ میں یہ گئے، فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات تھے، یہ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہوئے، خان صاحب کی قربت انہیں ملی، یہی نہیں بلکہ ستمبر 2023 میں ابھی یہ آفیشیل سپوکس پرسن ڈکلیئر ہوئے، اور پھر اس کے بعد غائب ہوئے، اور آج آئی ایس ایف سے شروع ہونے والا فاروق حبیب آئی پی پی کا حبیب ہو گیا، اور وہ جتنی اس کی لیگیسی تھی وہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آخر میں یہ کہ پی ٹی اے کی ایک دو اور شخصیات بھی ایسی پریس کانفرنس کرنے والی ہیں، بہرحال ایک اسکیم تو بدلی، انٹرویوز کے اوپر اعتراضات تھے تو اب پریس کانفرنس اس انداز میں ہو رہی ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے۔ میں نے آج جان چودھری سے بھی پوچھا کیا فواد چوہدری صاحب آپ کے پارٹی میں ہیں، تو ان کا اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں، تو باقی تبصرہ جج آپ کریں اس سوال کے اوپر۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے، جانکاری ہے کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک معصوم سی فرمائش ہے، وہ فرمائش یہ ہے کہ جناب بڑے عیسائیوں سے ملاقات کروا دیں تاکہ ان سے پپی جپی پیار محبت ہم کر لیں، شفقت لے لیں ان کی، اور پھر کوئی ایسا فیصلہ کریں، لیکن ابھی تک اطلاع ہے کہ ان کی عرضی نہیں سنی جا رہی، تو لہٰذا وہ بھی سلسلہ تھوڑا سا پینڈنگ ہے، لیکن دیر یا سویر یہ ہو سکتا ہے۔ کاش یہ صورتحال درپیش نہ ہوتی پاکستان تحریک انصاف کو، کاش عمران خان صاحب جو مقبول رہنما ہیں وہ اپنی مقبولیت کی حفاظت کر لیتے، کاش ان کی ان نظریاتی جو رہنما ہیں فاروق حبیب جیسے، ان کو اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا، کاش آپ اگر منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر امن کی بات کرتے، اہنسا کی بات کرتے، اور بیلٹ کی بات کرتے، اور راہ نکالے جا سکتے تھے۔ سیاست دان یاد رکھیے گا ڈیڈ اینڈ پہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا، ڈیڈ اینڈ سے حل نکالا کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔